ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کے گھر کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہاں پر بھی جو پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ فرمایا کہ بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد، یا یوں کہہ لیجیے کہ بلڈنگ جو ہے اسلام کی بلڈنگ وہ کس پر ہے؟ کہا کہ 5 ستونوں پر ہے۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 ستون بیان کر دیے۔ جیسے یہ بلڈنگ جو ہے بنی ہوئی ہے ستونوں پر، اگر یہ ستون ہلا دیے جائیں تو یہ بلڈنگ گر جائے گی۔ اسی طرح یہی بتانا مقصود ہے کہ اسلام کی بلڈنگ ان 5 ستونوں پہ قائم ہے، اس میں سے کوئی ایک ستون نکال دو گے بلڈنگ گر جائے گی، اسلام نہیں رہے گا۔ جو کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس نے ایک ستون گرا دیا، اب وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ چیزیں اس کی طرف، اسی لیے پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس طرح بتایا ہے۔ اور اس میں پھر ہم جیسے کہ پچھلی حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ 5 وہ ارکان ہیں جو کہ اس میں جس کے اوپر یہ بلڈنگ قائم ہے، اسلام کی بلڈنگ، اور اسی کے ذریعے ہی سے پھر ہم وہ شہادتین جیسے کہ ہم نے بات کی وہ یہی ہے کہ زبان سے بھی اور دل سے بھی، اعضاء سے بھی ہم کام کرتے ہیں، یہی اسلام ہے۔ پھر نماز کا قائم کرنا کہ وہ ہم نے پوری طرح جو اس کی شرائط ہیں، اس کے ارکان ہیں، ان کی ساتھ ادا کرنی ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہے کہ جب چاہے پڑھ لی، جب چاہے چھوڑ دی، ترک کر دی، ایسا نہیں ہے۔ پھر زکوٰۃ کے بارے میں بھی جیسے ہم نے بات کی کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ فرض کی ہے جن کے اوپر نصاب جن کے پاس موجود ہے، وہ دیں گے، اور ان کو دیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو اپنی مرضی سے کہ ہم یہ اس کو دے دو، اس کو دے دو، نہیں۔ پھر رمضان میں روزے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی ہے کہ اس میں بھی یہ بھی بدنی عبادت ہے کہ ہم نے صبح سے لے کے مغرب تک، غروب آفتاب تک اس میں وہ بھوکا پیاسا رہنا ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ ہمیں صبر پیدا ہو۔ پھر حج کا ذکر کر دیا ہے کہ حج جو ہے وہ اس میں مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، دونوں ہیں اس میں شامل، کہ مال آپ خرچ کرتے ہیں تب جا کے آپ حج کر سکتے ہیں، اور پھر وہاں جا کے اپنے جسمانی طور پر آپ نے وہاں پہ مختلف جگہوں پہ منتقل ہونا ہے، مکے جانا ہے، پھر مینا جانا ہے، عرفات جانا ہے، پھر مزدلفہ آنا ہے، پھر مینا آنا ہے۔ تو ایک مستقل سفر میں آپ کو لگا دیا کہ یہ ایک بدنی عبادت ہے جو کہ ہم سے کرنی ہے۔ تو یہ ہے اس طرح کی جو حکمت ہے اس میں ارکان اسلام میں، وہ یہی ہے کہ جسے کہا کہ بذل المحبوب، جو اپنی محبوب چیزیں ہیں ان کو خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، جیسے کہ حج میں کرتے ہیں، زکوٰۃ میں کرتے ہیں۔ والکف عن المحبوب، جو محبوب ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا، کہ کچھ وہ چیزیں ہیں جو بڑی پسند ہوتی ہیں، بہت اچھی ہیں لیکن اللہ نے منع کیا ہے ایسا مت کرنا، تو اس سے ہمیں روک دیا گیا۔ اسی روزے میں دیکھ لیجیے، کھانا پینا ہے تو اچھا لگتا ہے، کھائے پیے آدمی جسے باقی سارا سال کھاتا ہے، لیکن کہا نہیں کھانا، منع کر دیا گیا، تو یہ اس سے مولا۔ اور تیسری چیز اپنے بدن کو، اپنے جسم کا کو تھکانا ہے، تو یہ ہے وہ امتحان، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا آزمائش کہ ارکان اسلام کے ذریعے سے ہماری وہ آزمائش کی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے میری باتیں مانتے ہیں یا نہیں مانتے، قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کے مطابق کہ وہ جزا اور سزا ہوگی، جس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے۔ تو یہاں بھی یہ تیسری حدیث انشاءاللہ، کل ہم چوتھی